اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولاده المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما ألهم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا ومولانا حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد الطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین کی صحت اور سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے تعجیل ظہور امام تمام کے لیے ہمارے ملک کے استحکام کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے علماء کرام مراجع عظام عزاداران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بے حق کے سید الشہداء بلند تر صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت، پروردگار عالمین بے حق کے سید الشہداء، بے حق کے جبلوں میں سید الشہداء، بے حق کے ذکر سید الشہداء، بے حق کے بیمار کربلا ایک مریض ہیں، پروردگار انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام حاضرین میں مریضوں کو آپ کے عزیز و اقارب میں جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات۔ سورہ توبہ کی ایک آیت مجیدہ آیت نمبر 119 ہے جسے تلاوت کیا ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کا نامہ سورہ ہے۔ سورہ توبہ کی قرآن مجید میں شناخت پہچان کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا واحد سورہ ہے
جس پر بسم اللہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ براءت ہے. براءت. اب جنہیں لفظ براءت سے توجہ نہیں ہوئی، براءت یعنی تبرہ. اس سورہ کا نام ہی اللہ نے سورہ براءت رکھ دیا ہے. اس کی پہلی آیت کا آغاز ہی تبرے سے ہو رہا ہے. براءت من اللہ و رسولہ. اللہ اور اس کا رسول بری ہیں، برات کرتے ہیں، بیزاری کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. کن سے؟ مشرکین سے. توجہ رکھیں. ایک جملہ کہتا ہوں شیعہ سنی بھائی سارے اس جملے کو یاد بھی رکھیں، اور یہی ہمارا مذہب ہے جو ممبر سے بتا رہا ہوں. مذہب اہل بیت میں تبرہ ہے، گالی نہیں. وہ لوگ جو گالی کا معنی تبرہ سمجھتے ہیں یا تبرے کا معنی گالی سمجھتے ہیں، دونوں غلطی پر ہیں. شیعہ مذہب میں تبرہ برات کے معنی میں ہے. برات دوری، دوری یعنی لا تعلقی. کن سے لا تعلقی؟ ان سے لا تعلقی جو آل محمد سے دور ہے. میرے ساتھ رہنا ہے، توجہ فرمانی ہے، تاکہ جتنے آپ موجود ہیں بات کو جتنے ہوں انہیں تک پہنچانا آپ پر فرض ہو جاتا ہے. اور انشاءاللہ مجلس کے ثواب کا تعلق سننے والوں کی تعداد سے نہیں ہوتا، نیت سے ہوتا ہے. اس لیے انشاءاللہ آپ متوجہ رہیں گے تو باتیں جلدی جلدی آپ تک پہنچ جائیں گی. سورہ براءت سورہ توبہ کا دوسرا نام ہے. اس سورہ میں اللہ نے بسم اللہ نہیں رکھی. دلیل مستدرک امام حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین قائد الحر المحجلین اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب نفس رسول زوج بطول والد حسنین مولود کعبہ وسیع رسول وارث رسول سے سوال کیا، یا علی اس سورے پہ بسم اللہ کیوں نہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا لِأَنَّهَا أَمَانٌ وَبَرَاءَةٌ نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ. فرمایا بسم اللہ اللہ سے رحمت طلب کرنا ہے. رحمت ہے امان. کہتے ہیں جب کہ تبرہ امان نہیں، دوری طلب کرنا ہے. مولا نے فرمایا اس صورت کے ساتھ بسم اللہ مناسب نہیں کہ اللہ کو رحمان و رحیم پکار کے پھر اس سے دوری کا تقاضا کرو. کن سے؟ اللہ کے دشمنوں سے. فرمایا اس لیے بسم اللہ چونکہ آیت کے ساتھ مناسب نہیں تو اللہ نے نازل نہ کی. تو ایک بات. دوسری بات، خود مولا سے یہ سوال کرنا اور اہل سنت کی کتاب میں آ جانا اور سوال بھی یہ کرنا کہ اس میں بسم اللہ کیوں نہیں، یہ دلیل ہے کہ ہر صورت پر جو بسم اللہ ہے یہ رسول کے دور میں تھی. تھوڑا یار علمی باتیں بھی سنا کرو تاکہ ہمارا کچھ نالج بھی بڑھ جائے، کچھ علم بنے. کچھ نالج علم سے معرفت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے. جب تک انسان کے پاس معرفت ہی نہ آئے، معلومات ہی نہ آئے تو انسان اپنے مذہب کا دفاع کیسے کر سکتا ہے. اس لیے توجہ فرمائیں، ہر کسی کا مجلس میں حصہ ہوتا ہے. ذاکر اور ہم جیسے طالب علموں میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے، ذاکر کے پاس آواز ہے، ہمارے پاس بات ہے. آواز اور بات میں فرق ہے. آواز سن بھی لو تو مزہ آتا ہے، بات سن کے سمجھنا پڑتی ہے. اس لیے جب تک سمجھ میں نہ آئے بندہ جواب کیا دے گا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں سنیں گے تو بات سمجھیں گے نا. اور مجلس میں حاضر رہا کریں جب بیٹھ جائیں، چونکہ اس میں بیٹھنا اور پھر معرفت کے ساتھ اس ذکر کو سننا یہ انسان کی عبادت کو بڑھا دیتا ہے. دیکھیں ایک عام شخص کی نماز اور ایک معرفت والے کی نماز برابر ہے. تو پڑھتے تو دونوں ہی 2 رکعت ہیں،
بات کی کیوں؟ یاد رکھیں آل محمد کے مکتب میں آل محمد نے جو نماز ہمیں دی ہے اس میں کوئی سورت بسم اللہ کے بغیر نہیں ہے. ایسا ہی ہے، ہماری ہر نماز شروع ہی بسم اللہ سے ہوتی ہے. لو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ادنا سا سوال، کوئی ایسی گفتگو نہیں جس سے کسی مسلمان کو اذیت ہو، دعوت فکر دے رہا ہوں. ہو کیا جب پورے قرآن کی ہر سورت پر بسم اللہ ہے تو ادنا سا سوال ہے، ہاتھ جوڑ کر سرکار کا فرمان ہے ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو، ہے نا؟ حتیٰ کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھو. تو ہر جگہ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تبرکن ثواب سمجھ کر، نماز میں کیوں نکال دی ہے؟ سوال تو ہے نا کہ جہاں اللہ کا ذکر کرنے لگے ہیں، قرآن پڑھنے لگے ہیں، وہاں کیوں نکال دی؟ مجھے اس کا سبب خود تو نہ ملا، لیکن ممبر سے کہہ رہا ہوں. علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں پہلی جلد میں جب بسم اللہ کی بحث کی تو انہوں نے یہ دلیل پیش کی. اب آپ نے توجہ رکھنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے نماز میں. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ علی پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں مولا علی پڑھتے تھے. خود ہی کہتے ہیں علامہ فخر الدین رازی کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ علی پڑھتے تھے تو یہ کیا دلیل؟ کہتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علی نے پڑھی تو پڑھو. کیوں؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کا فرمان ہے علی مال حق والحق مالی، حق علی کے ساتھ ہے. علی تو کہتے ہیں سرکار کے یہ فرمان کا مقصد یہ ہے کہ علی جو کریں گے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا، اور وہ کام علی کرتے ہی نہیں. علامہ فخر الدین رازی کہہ رہے ہیں وہ کام علی کرتے ہی نہیں جو اللہ کی رضا کے مطابق نہ ہو. تو کہتے ہیں اس کا معنی ہے بسم اللہ نماز میں پڑھنا یہ رسول کی سنت بھی ہے، رسول کا عمل بھی ہے. دلیل وہ کہتے ہیں وہ ہستی پڑھ رہی ہے جس نے سب سے پہلی نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی ہے. سب سے پہلی نماز علی تھے جو سرکار کی اقتدا کر رہے تھے. اب آئے وہ کہتے ہیں کہ آخر سوال ہے کہ بسم اللہ نماز سے نکالی کس نے؟ سوال تو ہے. لو انہوں نے نام لیا، میں نہیں لیتا، ممبر سے اشارہ کرتا ہوں اگر بات پہنچ گئی. وہ کہتے ہیں ایک بندہ شام سے آیا. چلیے الحمدللہ متوجہ ہو گئے. شام سے ایک بندہ آیا، حکمران تھا، مدینے میں آ کے نماز پڑھائی. جب نماز پڑھائی تو بسم اللہ نکال دی. علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوا صحابہ نے گھیر لیا اور کہنے لگے سڑکتا اب نسیتا، چوری کی ہے یا بھول گیا ہے؟ آپ نے توجہ فرمائی، مجھے خوشی ہوئی ہے. چوری کی یا بھول گیا؟ بھائی آپ اس پدراڑ دیہات میں رہتے ہیں، دیہاتوں کی ایک خوبی ہے، خوبی شہروں کی نسبت، اس میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. مجھے، میں جس دیہات میں ہوں میرے باپ کو بھی، اسی طرح آپ ایک دوسرے کے خاندان کو جانتے ہیں نا. تو وہ اصحاب جو کہہ رہے تھے، جسے کہہ رہے تھے اسے جانتے تھے. آپ نے توجہ فرما لی ہے. یا کہنے لگے چوری کی ہے یا بھول گیا؟ تو ان صحابہ کا کہنا چوری کی ہے یہ تہمت نہیں، وہ جانتے تھے ان کا یہ خاندانی پیشہ ہے. دین میں چوری کر رہے ہو، نہیں جملہ کہوں شیعہ سنی بھائیو سن لو. علامہ فخر الدین رازی نے راز کھول دیا کہ نماز میں بسم اللہ چھوڑنے کی رسم یہ کسی صحابی کی نہیں، یہ کسی چور کی ہے. توجہ ہے میری بات پہ؟ صحابہ کرام کو اعتراض
لے کر یہ میرے نوجوانوں تک میری اس بات کی تائید کریں گے اور میں اشارہ کروں اور آپ سمجھ جائیں گے. میں نے سوچا وہ شام سے آنے والے کو بسم اللہ میں کیا ملا؟ اسے بسم اللہ سے دشمنی کیوں تھی؟ اس نے نماز میں بسم اللہ نکالی کیوں؟ تو یہ راز تب کھلا جب یہ واقعہ پڑا کہ علی ہے اور عبداللہ ابن عباس ہے. مولا نے کہا عبداللہ علی تجھے بسم اللہ کی تفسیر سنا ہے؟ تعلیم دوں؟ کہا علی آپ دینے والے تعلیم ہوں تو میں حکم فرمائیں. میرے مولا نے بسم اللہ کی تفسیر شروع کی. نماز مغرب پڑھ کے نماز فجر کا وقت ہو گیا. علی نے فرمایا اٹھو وضو کرو. عبداللہ ابن عباس حسرت سے کہتے ہیں خدایا کاش رات طویل ہو جائے. توجہ ہے میری بات پہ؟ کاش رات طویل ہو جاتی. مولا نے کہا رات طویل ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ جملے کی لذت لیجئے گا. اگر رات طویل بھی ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ کہنے لگا عبداللہ ابن عباس یا علی آپ بسم اللہ اور الحمد للہ سورہ الحمد کی تفسیر مکمل کر لیتے. سنیں گے جواب؟ کہا عبداللہ میں علی ہوں. جس کی تفسیر ایک رات میں سمجھ جائے اسے علی نہیں کہتے. یا علی پھر بسم اللہ سے ہی آگے نہیں بڑھے تو مجھے پورے قرآن کی تفسیر کیسے پتا چلے؟ کہا سن تجھے تشنا نہیں چھوڑوں گا. علی نے کہا سمیٹ دوں؟ کہا ہاں. کہا اللہ نے پورے قرآن کا دل یاسین کو بنایا. یاسین کا دل سورہ الحمد کو بنایا. الحمد کی 7 آیتوں کو سمیٹا تو بسم اللہ بنایا. بسم اللہ کو سمیٹا تو بے بنایا. بے کی شناخت کے لیے نقطہ لگایا اور وہ نقطہ تو کلمہ. سلامت رہیں پروردگار آپ کی سماعتوں میں آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. توجہ ہے میری بات میں؟ اب میں ایک جملہ کو ہاتھ جوڑ کر ملک صاحبان سادات مومنین عزاداران میری طالب علم ہوں بات کو منفی نہ لیجئے گا لیکن جس نے بسم اللہ نکالی اس کو بسم اللہ میں علی نظر آ گیا. بھئی جتنی عقل شعور دشمن علی میں ہے اتنی محب علی میں کیوں ہے؟ اسے نظر آ گیا ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ توجہ ہے؟ چلے میں نے سورہ برات کا ذکر کیا. 2 پہلو ذکر کر دیے. برات تبرے کا معنی گالی نہیں. اس سورے پہ بسم اللہ نہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا آغاز برات سے ہو رہا ہے. برات ہے اللہ سے دوری چاہنا. 2 باتیں بسم اللہ نہ ہونے کا سبب بتایا, بسم اللہ کا خلاصہ بتایا. توجہ ہے؟ کوئی تقریر اس طرح سن سکتا ہے؟ میں ایک درسی انداز میں آگے بڑھ رہا ہوں. تیسرا پہلو سورہ برات میں میرے مولا کی فضیلت کا پہلو کیا ہے؟ یہ سورہ برات وہ سورہ ہے جس کی پہلی 9 آیتیں جب نازل ہوئی تو 9 آیتیں جا کے پڑھیے گا. سورہ توبہ میں اس کا نام ابھی. تو اس کی 9 آیتوں میں ایک حکم ہے. وہ حکم یہ تھا کہ 9 ہجری تک 8 ہجری فتح مکہ ہے. 9 ہجری تک مکے کے مشرک حج کے دنوں میں مسلمانوں کے ساتھ کعبے میں آ جاتے تھے حرم میں. اس آیت میں حکم تھا کہ ان مشرکین مکہ سے 2 کام کریں. ایک جو معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ وہ ختم کر دیں چونکہ انہوں نے ختم کر دیا. دوسرا انہیں حکم دے یا اسلام قبول کر لو یا حرم کی حدود سے نکل جاؤ. یہ ہے خلاصہ. 9 آیتوں میں یہ اللہ نے کہا. یہ 9 آیتیں اتری 9 ہجری. سرکار نے یہ آیتیں خلیفہ اول کو دی. کہا جا کر مشرکین مکہ کو یہ آیتیں پڑھ کے سناؤ.
کا جواب اور کیوں کا سوال آپ کے ذہنوں میں آنا چاہیے، چونکہ آپ تو ہر جگہ علی کو ہی افضل مانتے ہیں۔ تو کیوں بھیجا؟ جواب دوں، کیونکہ سوال کا جواب دینے کے لیے ہی مصطفیٰ نے بھیجا۔ ہائے ہائے، میری بات ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ کیوں کا جواب دینے کے لیے ہی بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک یہ سوال نہ ہو کہ ہر جگہ علی کو بھیجتے تھے اس لیے کہ کسی اور کو موقع نہیں دیتے تھے۔ سرکار نے اور کو بھیج کر بتایا علی کا انتخاب ادھر سے نہیں ہو رہا، ادھر سے ہو رہا ہے، ادھر سے ہو رہا ہے۔ توجہ ہے؟ چلے اسی انداز میں سننے آئے، بات آپ تک پہنچتی رہے، مجھے خوشی ہوگی۔ سرکار نے 9 آیتیں دی، بھیجا خلیفہ اول کو۔ لو بھائی، کتاب کا نام تفسیر طبری، امام فخر الانام محمد بن جریر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر ثعلبی، تفسیر سدئی اور زمخشری کی متعدد 13 صحابہ سے روایت ہے۔ ابو ہریرہ سے، مولا کائنات سے، حضرت ابوبکر سے، ابو رافع سے، انس بن مالک سے، توجہ ہے؟ ان تمام صحابہ سے روایت اور ضامن ہوں، کم از کم 50 کتابیں جن میں سے ستہ کی جامع ترمذی بھی شامل ہے، فتح الباری، شرح صحیح بخاری، ملا علی قاری بھی، تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی۔ کتابوں کے نام ہی لوں تو وقت چاہیے، لیکن زمانہ سے منبر میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ تمام تفاسیر پڑھ لیں۔ ادھر وہ بزرگ چلے، ادھر جبرائیل نازل ہوئے، جبرائیل نازل ہوئے، سرکار کو مخاطب کیا، کہا اللہ درود و سلام کے بعد یہ کہہ رہا ہے، خدا کا حکم سنایا۔ علماء کہتے ہیں یہ حدیث پیغمبر نہیں، یہ حدیث قدسی ہے، کلام خدا ہے۔ انداز دے کے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جبرائیل آئے، سرکار کو مخاطب کیا، اور پتہ ہے کیا کہا؟ کہا لا یعدی انکا الا انتا اور رجل من کا۔ اے مصطفیٰ، خدا کہہ رہے ہیں، خدا کیا اس آیتوں کو کیا خود پہنچا یا وہ پہنچائے جو تجھ جیسا ہے؟ نہیں، جنہوں نے مولا کائنات سے محبت ہے آخر تک نعرہ حیدری، توجہ ہے؟ ان آیتوں کی تبلیغ یا خود کر، میرے ساتھ رہنا، میرے ساتھ رہنا، یا خود کر یا وہ جو تجھ جیسا ہو۔ ادھر حکم خدا آیا کہ یہ 9 آیتیں یا خود پہنچائیں یا وہ جو تجھ جیسا ہے۔ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو بلایا، کہا جاؤ جا کے یہ پیغام مکے میں حج کے دنوں میں پہنچاؤ۔ کیا پیغام؟ کچھ بزرگ نئے آئے، دہرا دیتا ہوں بات، پیغام یہ پہنچاؤ کہ یہ حرم کی حدود سے ہر مشرک نکل جاؤ۔ آج بھی جنہیں اللہ نے سعادت دی ہے عمرے یا حج کی، جدہ سے آئے یا مدینہ سے آئے، مسجد شجرہ سے آگے، جیسے ہی حرم کی حدود میں داخل ہوتے ہیں بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس سے آگے غیر مسلم نہیں جا سکتا۔ نہیں توجہ ہوئی؟ یہ بورڈ لگانے والا میرا علی ہے، میرا مولا ہے، یہ میرے مولا کے نکالے ہوئے ہیں۔ لو اس مطلب کا آخری جملہ اپنی آیت پر موضوع پر آتا ہوں، جملہ یہی کہہ رہا ہوں، کیوں اللہ نے کہا یا خود جا یا تجھ جیسا جائے؟ کیوں کہا؟ کہا انہیں مشرکین مکہ کو جا کے پیغام کیا سنانا ہے کہ اے مشرکو، حرم کی حدود سے نکل جاؤ۔ تو مشرک کسے کہتے ہیں؟ بت پرست کو نا۔ اللہ چاہتا تھا یا خود جا یا علی کو بھیج۔ کیوں؟ کہا اگر جا کر کوئی اور اعلان کرے، وہ کہے مشرکو نکل جاؤ، اور سامنے والا کہے کل تک تو بھی میرے ساتھ ہی تھا، اگر یہ کہے
دیر تک دوڑے. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں ساکر پڑ گیا, مجمع ٹوٹ گیا. تو میں نے کہا چلا جائے, جنہوں نے مجھے سننا ہے وہ آ جائیں گے, اور جو سننا نہیں چاہتے میں نے کہا آپ انہیں پابند بھی کر لیں تو نہیں سنیں گے, نہیں سنیں گے. جنہوں نے سننا ہے وہ باہر جا کے بھی آ جائیں. میں نے کہا میں کبھی پریشان نہیں ہوتا, اور نہ ہی ہونا چاہیے. مجلس کا ثواب سننے والوں کی تعداد سے نہیں, سننے والوں کی نیت سے ہے. ایک اور جملہ کو, آج کی مجلس سارا دن ہوگی, اسے ہمیں لے جانا. اللہ گنتا نہیں تولتا ہے, اس کے ہاں گنا نہیں جاتا, تولا جاتا ہے. آپ اور میں بچپن سے سن رہے ہیں نا, کسی نے رسول کے لیے پورا کر دے دیا, سنتے رہے, کسی نے آدھا کر دے دیا. مجھے نہیں پتا یہ روایت ہے یا نہیں, لیکن دلیل دے رہا ہوں ممبر سے. اگر کسی نے پورا کر دیا ہوتا یا دیا تھا, کوئی ایک آیت ہی اتر آتی. عجیب ہے ماشاءاللہ ہے بھائی, کہہ رہے آدھی آیت اتر آتی, پورا کر دیا اور آدھی آیت نہ آئی. ادھر 5 روٹیاں گئی اور 30 آیتیں اتر آئی. وہ گنتا نہیں, وہ تولتا ہے. اس نے ترازوئے عدل میں ان روٹیوں کو تولا تو پورا سورہ طہر اس کا مصداق نظر آیا. دینے والوں کا خلوص ایسا تھا. اچھا توجہ فرمائیں گے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہی سورہ کے حوالے سے مدارشات ہو رہی تھی جو میں نے عرض کی. اب اس آیت کے حوالے سے زیادہ 10-15 منٹ, چونکہ اس کے بعد پہنچنا ہے, وعدہ ہے ایک جگہ. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. جملہ کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ, اللہ آپ اپنے حفظ و امان میں رکھے. یار مومن کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ اللہ اسے کہے ایمان والا. میں بعض باتیں ایسی ممبر سے کرتا ہوں اور جان بوجھ کے کرتا ہوں کہ جن میں داد تو نہ ملے, لیکن آپ سوچے تو, جان بوجھ کے کرتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں تمہیں جو عنوان دیا وہ کوئی برادری کا عنوان نہیں توجہ. مالک کائنات نے ایک ہی عنوان دیا, ایمان والو. یہاں کہا یا ایھا الناس, یہاں کہا یا ایھا الذین آمنوا. کیا خدا چاہتا ہے یہ 2 عنوان مل گئے نا, یا انسان بن جاؤ یا اہل ایمان بن جاؤ. خدا کہتا اگر یہ عنوان تمہیں مل گئے نا تو کسی قوم قبیلے کی ضرورت ہی نہیں. ممبر سے کہہ رہا ہوں, لوگ دلیل دے دیتا ہوں, میری بات اگر سنگین ہے. قبر میں 3 سوال ہم دہراتے ہیں, تلقین میں بھی پڑھتے ہیں. وہ 3 سوال کیا ہے؟ تیری قوم کیا ہے؟ جان بوجھ کے کہا ہے, بولو, اگر میں غلط ہوں تو تردید کریں. قبر میں پہلا سوال ہوگا تیری قوم کیا ہے, تیرا قبیلہ کیا ہے, تیرا باپ کیا ہے, تیرا خاندان کیا ہے, تیرا عہدہ کیا ہے, تیرا منصب کیا ہے. آپ نے ہر جگہ کہا نہیں, اس کا معنی قبر کا سوال کوئی اور ہے. کیا ہے؟ من ربوں کا, تیرا رب کون ہے. دوسرا من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے. تیسرا من اماموں کا, تیرا. لو یہ 3 سوال اور ان کے جواب الگ الگ ہے یا ایک ہی ہے؟ الگ الگ. من ربوں کا اور ہے, من اماموں کا اور ہے. میں نے نبیوں کا چھوڑ دیا, بات لے جانا چاہے تا دو نہ دو. من ربوں کا جواب الگ ہے, من اماموں کا جواب. تو اگر اللہ کی نظر میں امام ہی رب ہوتا تو اماموں کا سوال ہی نہ ہوتا. میں نے جملہ کہہ دینا چاہے غصہ کرو, من ربوں کا اور ہے, من اماموں کا. لوگ ممبر سے کہہ رہا ہوں, جو من ربوں کا جواب درست دے گا اسی سے من اماموں کا پوچھا جائے گا. میری بات میں توجہ
اگر اماموں کا ربوں کا ایک ہے تو سوال دو کیوں؟ اس کا معنی ہے اللہ نے من ربوں کا پہلا سوال کر کے اگلے سوالوں کی لائن درست کر دی۔ اور سنو، یہ بات ایک طالب علم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قبر میں جواب وہ نہیں نکلے گا جو تم اس وقت چاہو گے۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ قبر میں جاتے ہی حقیقتیں کھل جاتی ہیں، اس وقت حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے۔ بھئی قبر میں ہر کسی کو پتا چل جائے گا یہ غلط ہے، یہ سنو، وہاں سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے۔ اس سوال کا جواب وہ نہیں وہاں دو گے جو دیکھ رہے ہوگے، وہ جواب زبان سے نکلے گا جو یہاں سے لے کے گئے ہو۔ 20 سفر ہے، ماشاءاللہ مجھے پتا ہے 4 سال 5 سال بعد آیا ہوں کہ یہ مرکزی پروگرام ہے، ہاتھ جوڑ کے ایک طالب علم ہوں، میری یہ بات لے جانا، یہ جو قبر میں جواب ہے نا، یہ جواب میری زبان نے نہیں دینا، میرے عقیدے نے دینا ہے۔ میرے عقیدے نے جو میں اندر عقیدہ لے کے چلا گیا، میری زبان وہاں وہی کہے گی۔ لو آج بزرگوں، نوجوانوں، سننے والے سب مومنین مومنات کو پیغام دے رہا ہوں، یہ قبر کے سوال یہاں کیوں ہمیں بتائے گئے؟ سوال ہے سوال قبر میں بتائے کیوں بتائے گئے؟ اس لیے بتائے گئے کہ تیاری یہاں کر کے جاؤ، یہی بتاؤ، یہی عقیدہ درست کر لو، رب کو رب مانو، نبی کو نبی مانو، علی کو امام مانو۔ توجہ ہے؟ لو میں جملہ پھر منبر سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ آیت پر بات پھر ہو جائے گی، اشارہ تو کر دوں گا، تفصیلی بات پھر ہوگی کبھی آؤں گا۔ سنو، منبر سے کہہ رہا ہوں، شیعو آل محمد کے ماننے والوں، محبت اہل بیت میں خدا کی قسم خوشامدد جو کہے، اللہ اسے آل محمد کی شفاعت نصیب نہ کرے۔ تمہاری محبت میں شک ہے، وقت دیتے ہو، سرمایہ دیتے ہو، آج میں منبر سے کہہ رہا ہوں اور یہ بات میرے خلاف ہے لیکن کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم مہنگائی ہے مہنگائی، لوگ آئے روز فون کرتے ہیں، فون اور دیکھ بھی رہے ہیں، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، مہنگائی کے اس دور میں انسان سفید پوش غریب ہو گیا ہے، ہو گیا یہ سفید پوشی نہیں رہ گئی اس کے پاس۔ لیکن یہ مہنگائی کے دور میں بھی جس شے میں کمی نہیں آئی وہ آپ کی محبت آل محمد ہے۔ خدا کی قسم منبر سے کہہ رہا ہوں، منبر سے کہہ رہا ہوں کہ تم ہر ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہو صرف ایک وجہ، آل محمد کی محبت، اور کچھ ہے؟ یہی ہے نا، اپنی جان مال کی پرواہ نہیں کر رہے ہو۔ سنو، میں ہاتھ جوڑ کے یہ جملے درد دل سے کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی آپ سے میری غلط، بسم اللہ آگے، بس میں اس میں بس میں یہ پیغام آیت پر پھر بات، چونکہ چہروں میں سب برادران بزرگان مصروف ہیں، بس ایک پیغام، میری بات پر توجہ ہے، پیغام دے لوں یار، متوجہ ہیں؟ اچھا، میں منبر سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے آپ کو قبر میں مولا کائنات کے حضور لے کے جانا ہے، تو اپنے آپ کو کیسے لے کے جائیں؟ لوگ اپنے عقیدے کی ترتیب، اپنے کلمے کی ترتیب رکھو، جو کلمے کی ترتیب ہے وہی عقیدے کی ترتیب ہے۔ اچھا، اب میں جان پوچھ کے یہ پڑھ رہا ہوں تاکہ تم سے تائید لوں، اگر میں ایسے پڑھوں علی ولی اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ، آپ سر ہلا رہے ہیں، منہ سے بولے غلط پڑھا یا صحیح؟ غلط، تو غلط میں نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے تو اعراب سے پڑھا، علی ولی اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے درست کہا کہ میں نے غلط پڑھا نہیں لیکن غلط کر دیا، اس کا معنی صحیح بھی پڑھوں ترتیب بدل دوں تو فائدہ نہیں ہے۔ توجہ ہے؟
یعنی آپ میری بات کی تائید کر رہے ہیں کہ صحیح پڑھنا تب ہے جب ترتیب صحیح رہے. تو ترتیب صحیح ہے کیا؟ لا الہ محمد رسول اللہ علی. لو بھائی سنو کیسی خوبصورت ترتیب ہے. لا الہ الا اللہ، اس میں اللہ کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں آیا. مولا کائنات سے پوچھا گیا پہلے جزء کلمہ میں اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں. کہا اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. اچھا دوسرا جزء کلمہ، میں بس ختم کر رہا ہوں. دوسرا جزء کلمہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. آپ نے سرکار کا نام لیا تو فوراً اللہ کا نام پھر آ گیا. محمد. کون محمد؟ جو اللہ کے. تو آپ نے اعلان کیا ہم ہر محمد کو نہیں مانتے، ہم اس محمد کو مانتے ہیں جو اللہ کے رسول ہیں. میں نے ایسی بات کرنی ہے چونکہ میرا مقصود پیغام پہنچانا ہے، اپنے ضمیر کی عدالت میں اور اپنے مولا کے حضور سرخرو ہونا ہے. محمد رسول اللہ. تو مصطفیٰ کے ساتھ خدا کا ذکر پھر آ گیا. چلو آؤ بھائی تیسرا جزء کلمہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ. کبھی توجہ کی؟ نام علی آیا فوراً بعد میں ولی اللہ، اللہ کا نام آ گیا. پھر وصی رسول اللہ، رسول کا نام آ گیا. دو علی کہتے ہی اسے ہے جو نہ خدا سے جدا کرے نہ مصطفیٰ سے جدا. کیسی خوبصورت ترکیب ہے، کیسی خوبصورت ترکیب ہے. علی ولی اللہ. یہ اعراب کے بغیر تنوین جو لگا رہے اس کے بغیر لکھے تینوں کلمے تو ایسے لکھے کہ نا علی ولی اللہ. ایسے ہی ہے نا، پہلے علی پھر ولی پھر. اچھا بولنا ہے علی اور اللہ کے درمیان کیا لکھ رہے؟ علی اور اللہ کے درمیان، علی اور اللہ کے درمیان ولی. دو یہی اس طالب علم کا پیغام ہے. علی اور اللہ کے درمیان ولی رہے تو شیعت ہے، نکل جائے تو نصیریت ہے. علی اور اللہ کے درمیان ولی رہے شیعت ہے، نکل جائے نصیریت ہے. ہم علی ولی اللہ والے ہیں، علی اللہ والے نہیں ہیں. ہم علی ولی اللہ والے ہیں اور قبر میں وہی کہہ سکے گا کہ میرا امام علی ہے جس نے علی کو ولی اللہ مانا ہو، علی اللہ نہ مانا ہو. ہاں میں کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں اور خدا کی قسم میں اگر ممبر سے یہ بات کہوں تو میری تائید کرو گے. اگر کوئی بندہ ساری رات سجدے میں سر رکھے اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو اس کی عبادت قبول ہے؟ اچھا یہ عبادت قبول نہیں، یہ اللہ نے کہا نا، سرکار کے ذریعے خدا کا پیغام پہنچا. کہہ دو جملہ، خدا کو مرتضیٰ سے اتنی محبت ہے کہ اسے وہ عبادت نہیں چاہیے جس میں محبت علی نہ ہو. تو علی کو خدا سے کوئی محبت نہیں ہے. ہاں دو حدیں ہیں، دو حدیں جو میرے علی نے بتائی، میں نے نہیں. یہ کیمرہ اب آپ کے گھروں میں نہیں رہا، اب آپ کے پاس نہیں رہا، یہ آپ کی آواز نکل گئی، یہ دشمنان اہل بیت کے پاس بھی پہنچ گئی. میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں نے ذاکر صاحب کو بالمشافہ پہلی دفعہ دیکھا لیکن سینکڑوں مرتبہ اسی میڈیا پہ دیکھ چکا. جب بھی دیکھتے ہیں کہ کلپس دیکھے تو اس کا معنی اب آپ کسی سے ناشنا نہیں رہے. تو میری آواز، ان کی آواز، ہر کسی کی آواز صرف محبوں تک تھوڑی جا رہی ہے، غیروں تک جا رہی ہے یا نہیں؟ تو غیروں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہاں اپنا مذہب وہ بتاؤ جس کے لیے حسین نے ساتھ دیا. میرا علی کون ہے؟ میرا مولا کون ہے؟ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں میرا علی میرا مشکل کشا
کشا ہے، میرا حاجت روا ہے، وہ صاحب ولایت عظما ہے، وہ وسیع رسول ہے، وہ منصوص من اللہ ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، وہ نفس رسول ہے، وہ کائنات میں سوائے مصطفیٰ کے سب سے افضل ہے، وہ زوج بدول ہے، وہ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، لیکن یہ سب کچھ مانتا ہوں، علی کو اللہ نہیں مانتا۔ ماشاءاللہ، اللہ نہیں مانتا، کیوں؟ میرے علی نے کہا الہی کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اے میرے معبود مجھ علی کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرے فخر کے لیے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے۔ نہج البلاغہ، تو میرا رب ہے۔ بس دو حدیں ہیں، یہ کبھی کراس نہ کرنا۔ دو حدیں، ایک علی کو خدا نہ کہنا، علی کو بندگی پہ فخر ہے، ایک علی کو مصطفیٰ سے نہ بڑھانا، علی کو غلامی پہ فخر ہے، باقی علی کی برابری کسی سے نہ کرنا۔ ایک علی کو خدا نہ کہے، ایک مصطفیٰ سے نہ بڑھائیں، باقی جو کہیں کم ہے، جو کہیں جو۔ علی کی برابری انبیاء سے بھی نہ کرنا۔ یہ عقیدتاً نہیں کہہ رہا، عقیدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ عقیدتاً اور بات ہوتی ہے، عقیدہ اور ہوتا ہے، عقیدہ دلائل کی بنیاد پہ بنتا ہے، عقیدت ذاتی ذوق کی بنیاد پہ بن جاتی ہے۔ سنو جو کہہ رہا ہوں، دلیل رکھتا ہوں۔ صحابہ آتے سرکار سے سوال کرتے، آدم کیسے تھے، نوح کیسے تھے، ابراہیم کیسے تھے، موسیٰ کیسے تھے، عیسیٰ کیسے تھے، پیغمبر بتاتے رہے بتاتے رہے بتاتے رہے، صحابہ پوچھتے رہے پوچھتے رہے پوچھتے رہے۔ ایک دن سرکار نے جواب دیا، اور صحابیوں تمہیں دکھاؤں گا نہیں، بتاؤں گا نہیں کہ وہ نبی کیسے تھے، آج دکھا دیتا ہوں کیسے ہیں۔ یا رسول اللہ کیسے ہیں؟ فرمایا من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ، الی نوح فی فہمہ، ابراہیم فی خلتہ، موسیٰ فی ہیبتہ، عیسیٰ فی زہدہ۔ جو آدم کو علم میں، نوح کو فہم میں، ابراہیم کو خلت میں، موسیٰ کو ہیبت میں، عیسیٰ کو زہد میں، مجھ محمد کو میرے کمالات میں دیکھنا چاہے کسے دیکھے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي۔ چلیں، بات مکمل ہو گئی۔ اللہ کے بخشے ہوئے صفات بکھرے تو 1,23,999 نبی بنتے ہیں، اور وہ نکات، وہ صفات، وہ کمالات جمع ہو کر نقطۂ عروج پر پہنچے تو علی بنتا۔ ہاں، یہ علی میرا امام ہے، میرا رہبر ہے، میرا پیشوا ہے، میرا مشکل کشا ہے، میرا حاجت روا ہے، لیکن میں علی کو علی سے لیتا ہوں۔ علی کو ویسا مانوں گا جیسا میرا مولا چاہتا ہے، نہ ایسا مانوں گا جیسے لوگ خوش ہو جائیں۔ میں قیامت کے دن اپنے علی کے پیچھے اٹھوں گا، کسی اور کے پیچھے نہیں اٹھنا چاہتا۔ ہاں، میرا امام حسین ہے، میرا امام وہ ہے جس نے کربلا میں اکبر دے کر، قاسم دے کر، اون و محمد دے کر، عباس جیسا بھائی دے کر سر سجدے میں رکھ دیا۔ کون ایسا سجدہ کرے گا؟ کون؟ میں اپنے بزرگ ہیں بٹھانا نہیں چاہتا، یہ انداز میں اس لیے پڑھ رہا ہوں جو مجھے وقت دیا گیا 5 منٹ بس ہے۔ توجہ فرمائیں، چہلوں آ گئے، چہلوں۔ آج چہلوں کا معنی بزرگ سب سمجھتے ہیں۔ 10 محرم کو گزرے ہوئے 40 دن ہو گئے، ایک جملہ ہی کافی اگر توجہ ہو گئی۔ کائنات میں صرف حسین کا چہلم کیوں ہے؟ کتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں۔ علامہ نقل سے کسی نے پوچھا، آپ کے 11 امام شہید ہیں، 13 معصوم، چہلم صرف حسین کا کیوں ہے؟ کیا جواب دیا؟ کہنے لگے حسین کا چہلم بھی نہ مناتے اگر بہنوں کو منانے دیتے۔
منانے دیتے جن کا منانا حق تھا۔ عزادارو چہلوں کے مصائب پڑھیں گے، ذاکرین علماء خطبہ، میں چاہتا ہوں ایک جملہ کہوں۔ چہلوں پر بی بی بھائی کے پاس آئی ہے نا، سوچو نا یار، سوچو، کہتا ہوں روایت نہ بھی ملتی پھر بھی سوچو، زینب